جلا وطنی ساری اور واپسی۔ اسرائیلیاں کی سلطنت اور یہودیاں کی سلطنت دونوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ انہوں نے وہ وعدو توڑیو جڑو خدا نے ان کے نال کیو نال کوسو ور بدیو تھو۔ خدا نے ان نا خبردار کرن گے واسطے اپنا نبیاں نا چلایو کہ توبہ کریں اور پھر اس کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے منن تو انکار کیو۔ بس خدا نے ان دونوں کی سزا کے واسطے ان کا دشمنوں نا اجازت دیتی کہ دونوں سلطنتاں نا تباہ کریں۔ اسوریاں ایک ظلم اور طاقتور سلطنت تھی جس نے اسرائیلیاں کی سلطنت نا تباہ کر چھڑیو۔ اسوریاں نے اسراں کی سلطنت کے خاصا سارا لوکاں نا ماریو، ہر قیمتی چیز نہ لے گیا اور ملک کو بہت سارو حصوں ساڑ چھڑیو۔ اساریاں نے سارا رہنماواں دا امیر لوکاں نا اور عزت مند لوکاں نا اکٹھا کیو اور انہاں نا اساریاں اس پر لے گیا۔ محض بہت غریب اسرائیلی جن نا ماریو نہ گیو بے اسرائیلیاں کی سلطنت ماں رہ گیا۔ پھر اسوری غیر قوماں کا باشندہ نا اس سرزمین ماں بسن کے واسطے لنگیا جت اسرائیلیاں کی سلطنت تھی۔ غیر قوماں کا باشندہ نے تباہ شند شہراں کی تعمیر نور کی اور اسرائیلیاں کی نا جڑا ات رہ گیا تھا بیاہ کریا۔ اسرائیلیاں کی وہ نسل جنہاں نے غیر قوماں کے باشندہ نال بیاہ کریو تھو سامری کہلایا۔ یہودیاں کی سلطنت کا لوکاں نے دیکھو کہ کس طرح خدا نے اسرائیلیاں کی سلطنت کے لوکاں نا اس نا منن اور اس کی تباری نہ کرن گا باعث سزا دیتی، لیکن انہوں نے پھر بھی شون کنان گئے غریب قوماں سمیت بتاں کی پوجا کریں۔ خدا نے ان نا خبردار کرن گئے واسطے ابلیا نہ چلایو، لیکن انہوں نے سنن تو انکار کیو۔ سریاں گا اسرائیلیاں کی سلطنت نہ تباہ کرن گا 100 سال بعد خدا نے نبوت کدے نصر نہ چلایو جڑو ببلی یا گو بادشاہ تھو کہ یہودوا کی سلطنت پر حملو کریں۔ ببل ایک طاقتور سلطنت تھی۔ یہودیاں کو بادشاہ نبوت کدے نفر گو غلام بنن اور اس نا ہر سال پوری سزا دین پر راضی ہو گیا، لیکن چند دنوں تو بعد یہودیاں کا بادشاہ نے بابل کے خلاف بغاوت کری۔ پس ببلی واپس آ گیا اور یہودیاں کی سلطنت پر حملو کیو۔ انہوں نے یروشلم شہر پر قبضو کر لیو، ہیکل نہ برباد کیو اور ہیکل اور شہر کا سارا خزانہ نہ لوٹ کے لے گیا۔ یہودیاں کا بادشاہ نہ بغاوت کی سزا دین گئے واسطے نبوکدنضر کے سپاہیاں نے بادشاہ کے فرزندہ نہ اس کے سامنے قتل کیو اور پھر اس نہ قانون کا سٹیو۔ اس تو بعد وہ بادشاہ نہ بابل قید ماں مارن گئے واسطے لے گیا۔ نبوکدنصر اور اس کی فوج تقریباً یہودیاں کی سلطنت کا سارا لوگ نہ بابل لے گی، محض غریب لوکاں نہ کھیتی باڑی کے واسطے پیچھے چھوڑ دیتو۔ یو دور جت خدا کا لوگ وعدہ کی سرزمین نہ چھوڑن ور مجبور کیا بے تھا اسرائیلی کہلایا۔ اگر خدا نے اپنا لوکاں نہ ان کا گناہاں کی سزا اسرا ماں لے جا گے دیتی، پھر بھی وہ انہاں اور اپنا وعدہ نہ نہیں بھولیو۔ خدا نے اپنا لوکاں پر نظر رکھی اور نبیاں گے وسیلہ تو گل کرن
जारी रखी। उसने वादो कियो थो कि 70 साल तू बाद वो दोबारा वादा की सरजमी में वापस आवेगो। तकरीबन 70 साल तू बाद खुसर फारसी का बादशाह ने बाइबल ना शिक्षित दी थी। बस फारसी सल्तनत ने बबली सल्तनत की जगह ले ली। इसराइली हुन यहूदी कहलाए था और उन बिचों पिस्तरा ने अपनी सारी जिंदगी बाइबल में गुजार दी थी। सिर्फ चंद खासा पाया यहूदियां की सरजमी याद थी। फारसी सल्तनत खासी मजबूत थी, लेकिन जिन लोकां पर फतह पाई थी उनके वास्ते रहमदिल भी थी। जल्दी ही जिस घड़ी खुसर फारसियां गो बादशाह बन गयो, उसने यो हुक्म दितो कोई भी यहूदी जड़ो युद्धवा वापस जानू चाहे है वो फारसी छोड़ सके है और यहूदी वापस जा सकी। इत तोड़ी की उसने हिकल की तामीर नू के फारसी सल्तनत बहुत मजबूत थी, लेकिन जिन लोकां पर फतह पाई थी उनके वास्ते रहमदिल भी थी। जल्दी ही जिस घड़ी खुसरी फारसियां गो बादशाह बन गयो, उसने यो हुक्म दितो कि कोई भी यहूदी जड़ो युद्धवा वापस जानू चाहे वो फारसी छोड़ गए जा सके और युद्धवा वापस जा सकी। इत तोड़ी की उसने हिकल की तामीर नुकी वास्ते माल व दौलत भी दितो। बस 70 साल की इसारी तू बाद यहूदियां गो एक नंगो गिरदवा यहूदी के शहर यरूशलेम में वापस आयो। जिस कड़ी लोग यरूशलेम पहुंचा थे उन्होंने हिकल की और शहर का गिरद फसल की तामीर नौकरी। अगर वो हुन भी दूजा लोकां के मोहताज था, लेकिन वे दोबारा वादा की सरजमीन मां रहन लगा और हिकल मां इबादत करन लगा। सल्तनियत तौरीत तंबिया तू ले गए बाइबल की एक कहानी।